ورنہ عثمانی خاندان کے وہ کچھ لوگ کہ جنہوں نے جلاوطنی کے بعد یورپ میں پریشان ہو کر اور مشکلات کا سامنا کرنے کی وجہ سے اگر کسی عیسائی یا پھر اس جیسی کسی دوسری فیملی میں شادی کر لی تھی تو اب ان کی اولادیں پوری طرح سے عیسائی ہو چکی ہیں، نہ صرف عیسائی ہو چکی ہیں بلکہ عیسائی ناموں سے ہی جانی جاتی ہیں۔ خلافت عثمانیہ یعنی عثمان امپائر کا نام جب آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک سپر پاور، یعنی کہ جس کی ایک زمانے میں بادشاہت تھی دنیا پہ، اور ایشیا، یورپ، افریقہ تینوں جگہ پر اس کی بادشاہت تھی۔ اور جو آج کل جو دیش ہیں سارے مڈل ایسٹ کے اور یورپ کے، افریقہ کے، ان کو اگر جوڑا جائے تو تقریباً 40 یا 45 دیش بنتے ہیں آج کے، جن کے اوپر کبھی خلافت عثمانیہ کی بادشاہت تھی۔ کیا بات دوستو، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا کیا حال ہوا کیا نہیں ہوا، جو آج کی ویڈیو ہم لوگ دیکھیں گے، خلافت عثمانیہ اور عثمانی خاندان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کس حال میں موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عثمانی خاندان کی اس درد بھری کہانی کے بارے میں بات کریں گے کہ جس درد بھری کہانی کا آغاز ہوا تھا آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے، اس وقت کہ جب سلطنت عثمانیہ کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا تھا۔ 3 مارچ 1924 یہ اتہاس کا وہ کالا دن تھا کہ جب ترکی میں بننے والی نئی سرکار نے سلطنت عثمانیہ کے خاندان کے لیے جلاوطنی کا آرڈر جاری کیا تھا۔ جلاوطنی کا مطلب اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کے اپنے ہی دیش سے باہر نکال دینا۔ مثال کے طور پر ہمارے دیش بھارت کے اتہاس میں بھی 1857 میں جب جنگ آزادی کی شروعات ہوئی تھی تو انگریزوں نے سب سے پہلے مغل سلطنت کے آخری بادشاہ یعنی بہادر شاہ ظفر کی جلاوطنی کا آرڈر جاری کیا تھا، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ہی ملک بھارت سے باہر نکال کر رنگون میں زندگی گزارنے کا آرڈر دیا تھا۔ یہ عام طور پر کسی بھی حکومت یا کسی بھی سرکار کی طرف سے اس وقت ہی کیا جاتا ہے اور اس انسان کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اس سرکار کو یہ ڈر ہو کہ دیش کی جنتا اس کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف بغاوت کر دے گی یا پھر ہماری حکومت کا تختہ پلٹ کر دے گی۔ لہٰذا عثمانی سلطنت کے خلاف آنے والا جلاوطنی کا یہ آرڈر صرف جلاوطنی کا آرڈر ہی نہیں تھا بلکہ ایک ایسے مشکل سفر کی شروعات تھی جو اگلے کچھ سالوں میں ان کو اپنی زندگی میں گزارنا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کو جب ختم کیا گیا تو سب سے پہلے تو عثمانی خاندان کے لگ بھگ 156 لوگوں کی ترکی کی ناگرکتا یعنی سٹیزن شپ کو ہی چھین لیا گیا، ایک ایسے قانون کے تحت کہ جو قانون 3 مارچ 1924 کے دن ہی ان کے اوپر زبردستی لاگو کیا گیا تھا، اور ان کو یہ آرڈر دیا گیا کہ اگلے 3 دن کے اندر ہر حال میں ہسٹوریکل ویڈیو ہے، سننے کی چھوڑنا ہی کوشش ہوگا۔ کریے۔ اب ظاہر ہے ترکی سے جلاوطن ہونے والے ان لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ جلاوطن ہوئے، بہت سارے بچے ایسے تھے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ترکی سے نکالے گئے، جبکہ ایسے بہت سارے نوکر چاکر خدمتگار بھی تھے کہ جو کئی پشتوں سے نسل در نسل عثمانی خاندان کے ہی خدمتگار رہے تھے، تو اسی لیے وہ کسی بھی حالت میں اپنے مالکوں کو، اپنے آقاؤں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے بھی ساتھ میں ہی ترکی سے جلاوطن ہونے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح سے اب یہ 156 لوگوں کا آنکڑا سینکڑوں لوگوں میں بدل چکا تھا۔ ٹائم ٹو ٹائم بنائے گئے اس قانون کے تحت ان لوگوں کا ترکی دیش واپس آنا تو دور بلکہ ان کو کسی اور دیش جاتے وقت ترکی سے گزرنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ اتنا ہی نہیں، ان کو فوراً یہ آرڈر بھی دیا گیا تھا کہ یہ اپنے تمام اثاثے یعنی تمام پراپرٹی اور اس طرح کی چیزیں گورنمنٹ کے حوالے کر دے، ورنہ گورنمنٹ خود زبردستی ضبط کر لے گی۔ یہ تو کہانی تھی عثمانی خاندان کے عام لوگوں کی، اور جہاں تک معاملہ ہے سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان یعنی محمد 6 کا، تو ان کو تو پہلے ہی یعنی سن 1922 میں خفیہ طور پر برطانیہ کے ایک جنگی جہاز کے ذریعے سے استنبول سے مالٹا بھیج دیا گیا تھا۔ بعد میں وہ شریف مکہ کی دعوت پر کچھ وقت کے لیے مکہ بھی گئے، اور اس کے بعد ان کا یہ طویل اور مشکل سفر 4 سال کے بعد یعنی 1926 میں اٹلی میں جا کر ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں پر جا کر ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان کی جب اٹلی میں وفات ہوئی تھی تو اٹلی کا جو چرچ تھا جس کی کسٹڈی میں آخری سلطان کی باڈی تھی، وہ دراصل اس دور میں کسی کو بھی یہ باڈی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ وفات کے وقت سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان کے اوپر آس پاس کے بہت سارے دکانداروں کا قرض چڑھا ہوا تھا، جبکہ سلطان کی جیب میں صرف اور صرف 17 ٹرکش لیرہ ہی موجود تھے۔ آخرکار مسلمانوں نے آپس میں چندہ کر کے ان سبھی لوگوں کا قرض اتارا، اس کے بعد چرچ سے وہ باڈی حاصل کر کے ملک شام یعنی سیریا کی طرف بھیجی گئی، اور سیریا میں موجود سلطان سلیم اول مسجد کے برابر میں جو باغیچہ ہے اس میں ہی ان کو دفنا دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان جب اپنا آخری وقت اٹلی میں گزار رہے تھے تو ان کی مالی مدد کرنے کے لیے اٹلی کے حکمران کی طرف سے بھی ان کو آفر دیا گیا تھا،
مگر سلطان محمد 6 نے اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا۔ اسکرین پر نظر آنے والی یہ جو عمارت ہے یہ دراصل اٹلی کے علاقے سین ریمو کی وہی عمارت ہے کہ جس میں سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان نے اپنا آخری دور گزارا تھا، مگر آج کے دور میں شاید ہی کوئی انسان اس بارے میں جانتا ہے، بلکہ اس عمارت کو تو اب ایک جوئے کے اڈے میں بدل دیا گیا ہے۔ ورتھ نوٹسنگ بات تو یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں عورتوں کو حکومت کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی جب جلا وطنی کا معاملہ آیا یعنی ترکی سے باہر نکالنے کا معاملہ، تو اس نئی حکومت نے صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں بخشا، ایون جو نئے نویلے دولہا دلہن تھے ان تک کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز عام طور پر اتہاس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی دنیا کی کسی حکومت کا تختہ پلٹ کیا جاتا تھا یعنی کسی حکومت کو ختم کیا جاتا تھا، اب وہ چاہے حکومت یورپ کے کسی علاقے کی رہی ہو یا پھر دنیا کے کسی دوسرے علاقے کی، تو زیادہ میں زیادہ سلطان کو یعنی بادشاہ کو ہی قتل کیا جاتا تھا، اور کبھی کبھی تو بادشاہ کو صرف جلا وطن کیا جاتا تھا، باقی کی اس کی جو فیملی ہوا کرتی تھی اس سے کچھ بھی نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ اس کے الٹ اس کی فیملی کا نہ صرف وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا بلکہ اس کو بہت زیادہ عزت بھی دی جاتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے عام لوگوں کی نظر میں وہ ایک ایسی فیملی ہوا کرتی تھی جس کے باپ دادا ان کے حکمران رہے تھے، مگر یہاں تو معاملہ پوری طرح سے الٹ تھا۔ ترکی میں بننے والی ینگ ترک کی اس نئی حکومت نے عثمانیوں سے نفرت میں ساری حدیں پار کر دی تھیں، کیا بڑے کیا چھوٹے کیا مرد کیا عورت، کسی پر بھی کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں دکھائی گئی تھی۔ عثمانی خاندان شروع میں ایجپٹ یعنی مصر جانا چاہتا تھا کہ جو خود کسی دور میں ان کی سلطنت کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا، مگر وہاں پر موجود برطانوی حکومت اور شاہ فواد کی جو سلطنت عثمانیہ سے حد سے زیادہ جلا کرتا تھا اس نے اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہ دی۔ اس کے بعد عثمانی خاندان نے سیریا یعنی ملک شام جانے کی کوشش کی تو ان کی اس کوشش کو اتا ترک کی نئی حکومت کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا گیا، جس کے بعد جہاں ایک طرف عثمانی خاندان کے کچھ لوگ تو بیروت میں جا کر آباد ہو گئے کہ جو اس وقت فرانس کے انڈر میں تھا، وہیں کچھ لوگ یورپ کے الگ الگ علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس طرح سے عثمانی خاندان پوری طرح سے بکھر کر رہ گیا، یعنی دوستو عثمانی خاندان کو آخری وقت میں بھی کسی مسلم دیش میں پناہ دینے کی بجائے ان کو زیادہ سے زیادہ ذلیل کرنے کے لیے یورپ کے ان سبھی علاقوں میں بھیجا گیا تھا کہ جو علاقے خود عثمانی سلطنت کو ایک لمبے وقت تک ٹیکس دیتے رہے تھے۔ ان کو جلا وطن کرنے سے پہلے یعنی ترکی سے نکالے جانے سے پہلے اتنی سی بھی مہلت نہیں دی گئی تھی کہ جس وقت میں وہ اپنی قیمتی اور پرسنل چیزوں کو اکٹھا کر پاتے، یعنی اپنے پرسنل زیورات کو بیچ کر مال اپنے پاس جمع کر پاتے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی آنے والی زندگی گزار سکیں، اور انہی ساری چیزوں کا نتیجہ تھا کہ بعد میں یورپ کے الگ الگ علاقوں میں عثمانی خاندان کی بہت ساری عورتیں برتن مانجتے ہوئے یا اس طرح کے دوسرے کام کرتے ہوئے پائی گئی تھیں تاکہ وہ ان کاموں کے ذریعے سے اپنی زندگی گزر بسر کر سکیں۔ جاتے جاتے بھی عثمانی خاندان کے ساتھ ایسا سلوک اور ایسا ظلم و ستم کیا گیا کہ جو اتہاس میں بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی عثمانی خاندان نہ تو اپنے مذہبی روایات بھولا اور نہ ہی ایمانداری کو بھولا۔ جاتے جاتے بھی آخری سلطان نے سلطنت کی آخری امانت نئی حکومت کے حوالے کی تھی جو کچھ اور نہیں بلکہ ایک سگار کیس تھا۔ اوغوز خان کے یہ جانشین اپنے ہی ملک اپنے ہی وطن سے بڑی بے دردی اور ذلت کے ساتھ نکالے گئے تھے۔ جلا وطنی کا آرڈر آنے سے ایک رات پہلے تک بھی ان لوگوں کو یہ احساس نہیں تھا کہ اگلے 24 گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے۔ ان لوگوں نے حکومت کے خاتمے اور اپنی جلا وطنی کی افواہیں تو سن رکھی تھیں، مگر ان لوگوں کو یہ یقین تھا کہ ترکی کے لوگ ہم سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے حالات اتنی آگے تک نہیں پہنچیں گے۔ ایون جب ان لوگوں کو جلا وطن بھی کیا جا رہا تھا تب بھی ان لوگوں کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ یہ سب کچھ وقت کے حالات کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی یہ سب کچھ ٹیمپریری ہے اور ہم لوگ بہت جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ اسی لیے ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے تو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ترکی میں ہی چھوڑ دی تھی، اور کچھ ضرورت کا سامان لے کر وہ لوگ اس ارادے سے چلے گئے تھے کہ ہم لوگ کچھ دنوں کے بعد ویسے بھی واپس آ ہی جائیں گے، مگر پھر اتہاس نے دکھایا کہ کس طرح سے ان لوگوں کی یہ جلا وطنی کبھی ختم ہی نہ ہو سکی۔ حالانکہ دوستو ایک لمبے وقت کے بعد جب ترکی کی راجنیتی میں کافی بدلاؤ آ چکا تھا اور وہاں پر ادنان مینڈرس کی گورنمنٹ آ چکی تھی، تب ان لوگوں کے اوپر سے دھیرے دھیرے بین ہٹانا شروع کیا گیا تھا، مگر ظاہر ہے جب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطنت کے دور میں سلطنت کے جو شہزادے ہوا کرتے تھے ان کو صرف فوجی تربیت ہی دی جاتی تھی، مگر جب ان کو جلا وطن کیا گیا تو ترکی کی نئی حکومت کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر یہ بھی پابندی لگا دی گئی تھی کہ اب یہ جس دیش میں بھی جائیں گے وہاں پر جا کر اس دیش کی فوج میں بھرتی نہیں ہو سکیں گے، تو اس طرح سے اب ان کا یہ ہنر خراب ہو چکا تھا۔ دوسری طرف جو بوڑھے اور کمزور لوگ تھے ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ اب وہ اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کریں اور اس عمر میں ایک نئے پیشے کو اپنائیں یا پھر کسی ایسی جاب کو تلاش کریں جو مشکلات سے بھری پڑی ہو۔ نہ تو ان لوگوں کے بینک میں بیلنس تھا اور نہ ہی اب ان کی جیب میں کیش موجود تھا۔
जिला वतन करते वक्त तुर्की के सभी बड़े बड़े लोगों को नई हुकूमत की तरफ से सिर्फ 1000 टर्किश लीरा दिया गया था, जिसके जरिए से सिर्फ ये लोग अपना सफर कर सकते थे और ज्यादा में ज्यादा 15 से 20 दिन का खर्चा भी चला सकते थे। इसीलिए जिला वतन होने के कुछ दिन बाद ही उस्मानी खानदान ने बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना शुरू कर दिया था। यूरोप के इलाकों में इनके खानदान के कुछ लोग तो बाद में होटलों में बर्तन धोते हुए दिखाई दिए थे, तो कोई भीख मांगता हुआ दिखाई दिया था, तो कोई डस्टबिन जैसी गंदी चीजों से खाने की कुछ चीज ढूंढता हुआ दिखाई दिया था। इनमें से कुछ लोगों की मदद उन अर्मीनियाई उस्मानियों ने भी की थी कि जो किसी दौर में फरार होकर यूरोप आ गए थे। हालांकि दोस्तों, उस दौर में हमारी दुनिया में कुछ ऐसे मुस्लिम लीडर और बड़े हुक्मरान भी मौजूद थे कि जिन्होंने इस खानदान की मदद की भरपूर कोशिश की थी, जिसमें से सबसे बड़ा नाम तो हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान का था, जबकि उनके बाद मिस्री शहजादे उमर तोसो और शरीफ मक्का भी शामिल थे। इन लोगों ने कई बार उस्मानी खानदान की कई अलग अलग तरह से मदद करने की कोशिश की, मगर ज्यादातर वो लोग इनकी मदद करने में नाकामयाब रहे, क्योंकि उनकी ये मदद उन तक पहुंच ही ना पाती थी और इधर उधर बिखर कर रह जाती थी। उस दौर में उस्मानी खानदान के वो लोग खुशकिस्मत माने गए कि जो गुमनामी की जिंदगी गुजार कर वफात पा गए और किसी कब्र में दफन हो गए, वरना तो उस्मानी खानदान के ऐसे भी बहुत सारे लोग थे कि जिनकी वफात के बाद उनकी लाश को या तो अचानक से गायब कर दिया गया या फिर किसी समुंदर में बहा दिया गया। मगर इन तमाम सारी हदों को पार करने के बावजूद भी और इन तमाम जुल्म सितम के बावजूद भी उस्मानी खानदान ने बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ अपनी जिंदगी गुजारी, ना तो अपने मुल्क के खिलाफ कोई बात की और न ही कभी कोई काम किया। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1952 के करीब में अदनान मेंदरिस की गवर्नमेंट ने पहली बार उस्मानी खानदान की औरतों की जिलावतनी को खत्म कर दिया गया था। हालांकि आम माफीनामा 1974 में जारी किया गया था, मगर आम माफीनामा जारी हो जाने के बाद भी अब बहुत कम ही लोगों ने तुर्की वापस आने का फैसला किया। जो जवान लोग थे उन्होंने तो उसी देश को ही प्रायोरिटी दी कि जिसमें वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, जबकि जो वापस आ भी गए थे उनको फौरन शहरियत यानी कि फौरन तुर्की की नागरिकता नहीं दी गई थी, बल्कि वहाँ की पुलिस उनके पीछे लगातार लगी रही थी। मगर दोस्तों अब हालात ऐसे हैं कि आज के दौर में उस्मानी खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी बच्चे हैं, यानी उनकी नस्लों में पैदा होने वाले जितने भी बच्चे हैं, वो ना तो तुर्की ज़बान को जानते हैं और ना ही तुर्की कल्चर को जानते हैं, बल्कि वो तो यूरोप में रहकर उसके कल्चर में पूरी तरह से ढल चुके हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना जब उनका खानदान पिछले 100 सालों से यूरोप में ही रह रहा है। हैरानी की बात यह है कि आज के दौर में सल्तनत उस्मानिया के खानदान के सिर्फ वही लोग ही मुसलमान हैं और वही लोग ही मुस्लिम नामों से जाने जाते हैं कि जिनके बाप दादाओं ने जिला वतनी के दौर में किसी मुस्लिम फैमिली में ही शादी कर ली थी। वरना उस्मानी खानदान के वो कुछ लोग कि जिन्होंने जिला वतनी के बाद यूरोप में परेशान होकर और मुश्किलात का सामना करने की वजह से अगर किसी ईसाई या फिर इस जैसी किसी दूसरी फैमिली में शादी कर ली थी, तो अब उनकी औलादें पूरी तरह से ईसाई हो चुकी हैं। न सिर्फ ईसाई हो चुकी हैं बल्कि ईसाई नामों से ही जानी जाती हैं। दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें खिलाफत उस्मानिया के बारे में और उस्मानिया एम्पायर के बारे में बताया गया कि उनका खानदान का क्या हुआ, कैसे हुकूमत खत्म हुई और बहुत बड़ी दर्द भरी दास्तान थी, उनको क्या क्या झेलना पड़ा। जो कभी बादशाह हुआ करता था एशिया अफ्रीका और कितने बर्रे आजम का, ज्यादातर सल्तनतें होती हैं जी, उनकी एंडिंग ऐसे ही होती है, चाहे वो मुगल एम्पायर को ले। मगर एक चीज और है, जो हुकूमत खत्म होती है उनमें कुछ खराबियां भी तो आ जाती हैं। वो तो वक्त के हिसाब से, कोई हर चीज एक तरीके से नहीं चलती, ऊपर नीचे होती रहती है। दोस्तों पूरी वीडियो हम सब ने देख ली और बहुत ज्यादा नॉलेज मिली उससे। खिलाफत उस्मानिया के बारे में, उसके बारे में आपका क्या कहना है और खिलाफत उस्मानिया उस्मानी खानदान के बारे में आप क्या जानते हैं, और फिर अभी करंटली रजब तैयब उर्दगान तुर्की के बारे में जो 2023 का मामला आ चुका है, अब क्या करने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।